بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی اور نامانوس تھا، اور عنقریب دوبارہ اجنبی بن جائے گا، سو اس دین کو اپنانے والے غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہیں؟ قال الذین یصلحون اذا فسد الناس، آپ نے فرمایا وہ ہیں جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی اور نامانوس تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجنبی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی لوگ رسولوں کے درمیانی وقفے میں پہلے رسول کی تعلیمات بھول چکے تھے، وہ طور طریقے جو الہامی ہیں، جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، وہ سارے طور طریقے ختم ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے کعبے میں طواف کرنے والے ننگے ہو کر بھی طواف کرتے تھے، حتیٰ کہ خواتین بھی، اور ان کی عبادت کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ان کی عبادت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ مراد یہ کہ کعبے کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اب ایسے ہی کرتے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کعبے میں 360 سے زیادہ بت رکھے تھے، اور یہ بھی کہ وہ بتوں کے نام پر حصے بھی نکالتے تھے اپنے مال میں سے، اور اسی طرح سے جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر آزاد کرتے تھے، اور بھی اسی نوعیت کی بہت سی خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں جو انبیاء کے سکھائی بھی نہیں تھی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے سچا دین پہنچایا تو لوگوں کو یہ باتیں بہت عجیب لگیں۔ عجیب اس لیے لگیں کہ وہ مانوس کسی اور چیز سے تھے، ان کے آبا نے انہیں جو دین سکھایا تھا، دین براہیمی کے نام پر، وہ دین بڑا مختلف تھا، حالانکہ وہ دین براہیمی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح کیا کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی، عنقریب وہ دوبارہ اجنبی بن جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ دوبارہ کیوں نامانوس ہوگا؟ جیسے پہلے رسولوں کی تعلیمات مٹ گئیں، علمی تحریک ماند پڑ گئی، لوگوں نے اپنی جنریشنز کو، اپنی نسلوں کو نہیں سکھایا، تو وہ اصل تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے اور ان کا عمل بھی مختلف ہو گیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ عنقریب وہ دوبارہ اجنبی بن جائے گا، یعنی لوگ اسلام کے احکامات سے ناواقف ہو جائیں گے، پہچانیں گے نہیں۔ تو اس دین کو اپنانے والے غرباء کے لیے، یعنی اجنبیوں کے لیے خوشخبری۔ اجنبی وہ ہوتا ہے جسے لوگ جانتے پہچانتے نہ ہوں، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، اور بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، یعنی لوگ اجنبی ہو گئے، رشتے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ہاں، عقیدہ فرق ڈال دیتا ہے۔ لوگوں کے بیلیفز جب ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک چھت تلے رہنے کے باوجود زندگی کو مختلف طرح سے سمجھتے اور برتتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے
اجنبیوں کے لیے جو اپنے ماحول میں اجنبی بن کر رہ جاتے ہیں، جو اپنوں میں بیگانے بن کے رہتے ہیں، جو اپنوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن اپنوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں، جو اپنے ماحول میں رہتے ہیں لیکن انہیں اپریسیشن نہیں ملتی، جنہیں قبولیت نہیں ملتی، جنہیں مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان ہی تانے دیتے ہیں، جنہیں مسلمان ہی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، جنہیں مسلمان ہی رجت پسند، قدامت پرست، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، اور دنیا کی دیکھا دیکھی اور کافروں کے کہنے میں آ کے انہیں دہشت گرد بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں اپنے ماحول کے اندر اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل بنا دیا گیا؟ اسلام قبول کرنے سے رسول اللہ کے آسان، فطری اور ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے بہترین اصولوں کو جاننے سے بھی لوگ رک جاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا ہماری زندگی میں فرق آ جائے گا، کیونکہ لوگ اجنبی بننا نہیں چاہتے۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ کوئی اپنے ماحول میں اجنبی بن جائے، اپنوں میں رہ کے مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ کی خوشخبری انسان کو کھڑا کر دیتی ہے۔ فطوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے غرباء کے لیے، اجنبیوں کے لیے۔ کیا آپ اس خوشخبری کا مصداق بننا چاہیں گے؟ انشاءاللہ اسلام ہی کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے ماحول میں اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ریلیٹیوز، اپنے ہمسایوں کو، سب کو اس پیغام کی افادیت سمجھانی ہے تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ غرباء کی پہچان بتائی ہے، اجنبیوں کی۔ اپنے ماحول میں وہ لوگ اجنبی بنتے ہیں جو اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ماحول میں بھی ان لوگوں کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ویلیو نہیں دی جاتی، وقت نہیں دی جاتی، جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بلیم عائد کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں یہ دین تلوار کے زور پر پھیلا، حالانکہ یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جنگیں بھی کی، لیکن وہ جنگیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ پر مسلط کی گئی تھی۔ آپ نے جو جنگ آگے بڑھ کے کی تھی، پہلی جنگ وہ غزوہ فتح مکہ تھا، اور آپ جانتے ہیں ایک قطرہ خون بہائے بغیر مکہ فتح ہوا تھا۔ یہ آپ کی حکمت عملی تھی، آپ کی پالیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج دنیا کو جو میسج دیا جاتا ہے آپ کے کارٹون بنا کے، ان کارٹونز کو شرٹس پہ چھاپ کے، اور ان کارٹونز کو یعنی بے حرمتی کرنے کی انتہا ہے کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں دہشت اور وحشت ہے، نعوذ باللہ، وہ آپ کی شکل ہی نہیں ہے۔ لیکن اپنی جانب سے دنیا کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے۔ آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیے مسلمان کون ہوتا ہے، مسلم کے میننگز کیا ہیں؟ کیا مسلم وہ ہے جس سے دوسرے بھی محفوظ رہتے ہیں، سلامتی چاہنے والا اور دوسروں کو بھی سلامت رکھنے والا، یا مسلم کے معنی دہشت گرد کے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ دنیا میں کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا، اور ہمارے دین کو سب سے زیادہ
مجہول بنانے کی کوشش کی گئی۔ مریم جمیلہ ایک مسلم خاتون ہے، مسلمان خاتون ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے اسلام کے بارے میں کتاب لکھی مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، کہ وہ دین جو سب سے زیادہ یعنی مس انڈرسٹینڈنگز کا شکار کر دیا گیا، جس پر بہت بلیمز لگائے گئے اور اس کو سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا گیا۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔